اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. درود پڑھیں گے مل کے محمد وآل محمد پر. اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. درود پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران حضرت قاسم علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور آج عشرہ محرم الحرام کی یہ مجلس عزا اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، اور میں گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بزرگوار نے ایک بہترین کلام ہدیہ کیا، ماشاءاللہ سے مسلسل آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی مودت میں کلام ہدیہ کر رہے ہیں. تمام بزرگوں کی، تمام جوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہماری زندگی کا محور ہیں. یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے جز کا حصہ ہے. اور شاعر نے کہا کہ تصور کیجئے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، تصور کیجئے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی دے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو سارا جہان حسین ابن علی علیہ السلام کا قاتل دکھائی دے رہا ہے. یہ مجلسیں علم کا رزق تقسیم کر رہی ہیں، یہ عزاداری دنیا میں علم تقسیم کر رہی ہیں. اور جو باب العلم کے دروازے پر آ جائے وہ انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور سامنے محترم، یہ جو علم ہے، اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہیں. مقصد امام حسین علیہ السلام کو آپ کے سامنے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مقصد امام حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے، عزاداری کیا ہے. کربلا فقط سننے کا نام نہیں ہے، کربلا فقط 10 محرم تک کا نام نہیں ہے، کہ 10 محرم تک کی عبادت کا نام نہیں ہے کربلا. یہ پیغام ہے. کربلا فقط سننے کا نام نہیں ہے، کربلا سن کر سمجھنے کا بھی نام ہے. اور سامنے محترم، یہی شریعت کہتی ہے،
یہی اسلام کہتا ہے. آپ جاتے ہیں مرحوم کو دفنانے کے لیے, تلقین پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم. یہی کہتے ہیں آپ, اسمع افہم, سن اور سمجھ. جب خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایک مردہ, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, جب خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایک مردہ فقط سنے, خدا یہ چاہتا ہے اسمع افہم, سن اور سمجھ. خدا شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایک مردہ فقط سنے نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ مردہ سنے بھی اور سمجھے بھی. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عزادار کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں فقط سنے نہیں سمجھے بھی, اور جب سمجھے گا عام انسان نہیں رہے گا, حور علیہ السلام بن جائے گا. اسمع افہم شریعت کا یہ تقاضا ہے. اور آج آپ کی کمیونٹی کے ایک بہت بہترین عزادار کا انتقال ہوا, ان کی بلندی درجات کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اب ہم نے جو منزل کی قریب ہم جا رہے ہیں کہ وہ ہماری منزل کیا ہے. ہماری منزل یہ ہے کہ پیغام حسین ابن علی کیا ہے. ہماری منزل کیا ہے کہ ہم نے حیات کو بھی دیکھنا ہے, موت کو بھی دیکھنا ہے. ہماری منزل یہ ہے کہ ہمیں فقط ذکر امام حسین سننا نہیں ہے, بلکہ ذکر امام حسین علیہ السلام کو سننے کے بعد اپنے کردار میں وہ تبدیلی لے کر آنی ہے کہ جب آپ کہیں سے گزریں تو آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہے دیکھو حسین کا عزادار جا رہا ہے. انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے. سامعین محترم, آج اسی عنوان پر گفتگو کرنی ہے, اور جس شخصیت کی گفتگو ہے آج اس پر بات کرنی ہے. یعنی کہ انسان کے کردار کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا کردار معرفت کا حامل ہو. اور معرفت کا حامل کب ہوگا؟ کہ جب وہ موت کو بھی سمجھے گا, حیات کو بھی سمجھے گا. اور جب انسان موت اور حیات کو سمجھ جائے گا اور معرفت آئمہ کو سمجھ جائے گا تو اس کا کردار بھی بلند ہو جائے گا. بھئی کسی نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا تھا, مولا یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں موت کیا ہے؟ توجہ ہے, مولا بتائیں آپ کی نظر میں موت کیا ہے, آپ موت کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ علی کو موت سے ایسی محبت ہے کہ جیسے بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. مولا کہہ رہے ہیں, اور لفظ اگر تھوڑا سا لفظ کو بدلوں کہ علی موت سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جیسے بچے کو ماں کے شیر سے محبت ہے. یعنی کہ یہ علی نے کہا کہ موت سے ایسے محبت کرو. اور دیکھیں سامنے محترم, موت سے محبت کیسی ہوگی؟ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. موت سے محبت ایسی ہوگی کہ ملک الموت سے دوستی کر لیں. ملک الموت سے دوستی کر لیں. کسی نے پوچھا کہ ملک الموت سے دوستی کیسے ہو؟ رسول خدا سے سوال کیا کہ ملک الموت سے دوستی کیسے ہو؟ تو رسول خدا نے کہا جب میں معراج پر گیا نا تو میں نے دیکھا کہ ملک الموت ایک منزل پر میرے ساتھ تھا, تو میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ملک الموت بار بار مجھ سے بات کرنے کے بعد کائنات پر نظر ڈال رہے ہیں. میں نے ملک الموت سے سوال کیا یہ تم بار بار کائنات پر نظر کیوں ڈالتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب میں کائنات پر نظر اس لیے ڈال رہا ہوں, توجہ میری طرف, کہ میں کائنات پر نظر اس لیے ڈال رہا ہوں کہ میں دن میں کئی مرتبہ کائنات پر نظر ڈالتا ہوں اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جو اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. رسول خدا کو معلوم سب ہے, علم غیب رکھتے ہیں. پوچھا کہ تم یہ جو سب کو دیکھتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز سے تم بار بار جو دیکھتے ہو اس کا تعلق کیا ہے؟ تو ملک الموت کہہ رہا ہے کہ تعلق یہ ہے کہ جو شخص اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے میں ملک الموت اس سے دوستی کر لیتا ہوں. میں ملک الموت اس سے دوستی کر لیتا ہوں. اور جب اس مرنے والے کی روح نکلتی ہے تو اس طرح سے نکلتی ہے کہ جس طرح مکھن سے بال کو نکال لیا جائے. یہ تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی. اب سامعین محترم دوسری منزل کہ ملک الموت سے دوستی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی, اور ماشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ نے بتایا کہ کتنا یہ جملہ پہنچ گیا. لیکن سامنے محترم یہ جملہ بھی سنتے جائیے کہ ملک الموت سے دوستی اسے سمجھ میں آ گئی, لیکن ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ اللہ سے دوستی کر لو. اللہ اکبر.
اللہ سے دوستی کر لو. کسی نے کہا کہ مولا اللہ سے دوستی کیسے کریں؟ مولا نے کہا کہ ہمارا ہر وہ چاہنے والا اور ہر وہ عزادار جو اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اللہ اس چاہنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. جو موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے وہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے آواز دی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا کرو. سامنے مطلب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سامنے محترم موت کی تمنا خودکشی کرنے کا نام نہیں ہے. موت پھندے کی تمنا لٹکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کی تمنا وہ ہے کہ جب اللہ پکارے انسان اتنا تیار ہو، اس کا کردار اتنا تیار ہو کہ جب اللہ پکارے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے. یہ موت کی تمنا ہے. اب آپ کو اور سمجھاتا ہوں. بھی دیکھیے سامنے محترم، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے امانت کا بہت مرتبہ دیا ہے. بھئی یہ وہی تو امانت ہے نا کہ جو اللہ کے نبی نے علی کو دی تھی کہ بستر رسول پر سو جاؤ. اب امانت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب علی بستر رسول پر سوئے تو ذرا امانت کے وزن کو سمجھیں کہ اس طرح سے سوئے کہ کفار سمجھ نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. امانت کی حفاظت ہو رہی ہے. اور یہ کہا تھا علی کا یقین دیکھیں، رسول خدا نے کہا تھا کہ صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا. اب علی یقین کی اس منزل پر سوئے کہ جب نبی نے کہا صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا تو علی کو یقین تھا کہ چاہے بستر رسول پر سو جائے، چاہے تلواروں کا مجمع ہو، لیکن علی صبح ہوتے ہوئے دیکھے گا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی یا رسول اللہ، سب مل کر حیدری. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنے مل کے محمد و آل محمد پر. بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی، بہت محبت. تو یہ کیا کہا کہ جب رسول خدا نے کہا کہ بستر رسول پر سو جاؤ، اب علی کو کوئی شک نہیں ہے. بھئی جو شک کرے وہ علی نہیں ہے. اب اس یقین کی منزل پر علی ابن ابی طالب سوئے کہ کفار سمجھ نہ سکے کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو ایک امانت سمجھا. اچھا آپ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے، میں دلیل دیتا ہوں. جب مولا کو شب ضربت میں ضربت لگی تھی، مولا نے کیا صدا بلند کی تھی؟ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامت رکھے، آپ کا سایہ تادیر قائم رکھے. کیا کہا؟ فستو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی، رب کعبہ کی قسم کے علی. اچھا یہ بتائیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدا اسی وقت کیوں بلند کی کہ جب وہ ظاہری طور پر دنیا سے جا رہے تھے؟ آج ہم ذرا اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں. بھئی دیکھیے سامنے محترم، یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فستو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. مجھے کوئی بھی ضعیف سے ضعیف روایت کوئی شخص دکھا دے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہو. علی کعبے میں آئے، اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی نے رسول خدا کے ہاتھ پر قرآن سنایا، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی آغوش رسالت میں آئے، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی ممبر رسول پر بیٹھے، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی مہر نبوت پر سوار ہوئے، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. نبی نے علی کو مولا بنایا، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. نبی کے داماد بنے، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. زہرا کے شوہر بنے، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. حسنین کے بابا بنے، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. ابو طالب کے بیٹے بنے، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا.
منبر سے سلونی کی صدا بلند کی، علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے کسی دشمن پر وار کیا تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے کلام کیا تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے رفتار کی تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے گفتار کی تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے لب کھولے تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی رکوع میں گئے تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی سجدے میں گئے تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے قرآن کی تلاوت کی تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے مومنوں کو جمع کیا تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے زہرا کے ساتھ زندگی گزاری تو علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جب علی نے زہرا کے ساتھ ان کی مدد کی، جب علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔ فقط اس منزل پر فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا، اس موضوع پر، اس منزل پر علی کہہ رہے ہیں کہ علی کامیاب ہو گیا۔ سمجھے میں کیا جملہ دیا کر رہا ہوں؟ مولا اپنی پوری زندگی کامیابی سے گزاری، آپ نے نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ اب جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، امانت کو سمجھا رہا ہوں، جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں علی کامیاب ہو گیا۔ تو مولا نے کہا کہ علی نے زندگی ویسے گزاری جس طرح اللہ نے کہا۔ میرا مجمع میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ علی نے زندگی ویسے گزاری کہ جس طرح اللہ نے کہا۔ علی نے زندگی ویسے گزاری جیسے قرآن نے کہا۔ میں نے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یہ کہہ کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو امانت اللہ نے علی کو کعبے سے عطا کی تھی وہی امانت علی مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے۔ حیدری امانت سمجھیے، یہ امانت کیا ہے؟ یہ وہی تو امانت ہے نا سامنے محترم، یہ وہی امانت ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو امانت اللہ نے علی کو کعبے سے عطا کی، علی وہی امانت مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے۔ اب یہ منظر یہاں ختم نہیں ہوا۔ موت کی منزل کیا ہے؟ موت کی منزل کیا ہے؟ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ موت کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ جب امام حسین نے حضرت قاسم سے پوچھا، قاسم یہ بتاؤ بیٹا تم نے موت کو کیسا پایا؟ یہ بتاؤ بیٹا تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو ایک مرتبہ قاسم نے مسکرا کر کہا، چچا جان میں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ میں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ اب یہاں پر آپ کو روک کر یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں سامنے محترم، یہ جو سوال امام حسین، یہ آپ ہمیشہ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم سے یہ سوال کیا کہ تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ تو حضرت قاسم نے کہا، چچا جان موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم سے یہ سوال کب کر رہے ہیں؟ آپ کا درود مجھے بتائے گا کہ آپ کتنے متوجہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات حضرت قاسم سے یہ سوال کب کر رہی ہے؟ ذرا اس امر پہ توجہ کریں میرے محترم سننے والے۔ دیکھیں سامنے محترم، حضرت قاسم سے امام حسین نے یہ سوال مدینے میں نہیں کیا۔ مدینے میں اور حضرت قاسم اور امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، لیکن یہ سوال امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام سے مدینے میں نہیں کیا۔ پھر مولا مکہ گئے، مولا نے مکہ میں بھی یہ سوال نہیں کیا۔ آپ اگر بولتے رہیں گے مجھے تقویت ملے گی۔ مکے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا۔ مولا کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد بھی مولا نے جناب قاسم سے یہ سوال نہیں کیا۔ توجہ ہے؟ 2 محرم کو جب مولا کربلا پہنچے مولا نے یہ سوال نہیں کیا، 3 محرم کو بھی نہیں کیا، 4 محرم کو بھی نہیں کیا، 7 محرم کو جب اہل حرم پر پانی بند ہو گیا جب بھی مولا نے یہ سوال نہیں کیا کہ قاسم تم نے موت کے ذائقے کو کیسا بنایا۔ یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، امام حسین نے جناب قاسم سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا۔
10 محرم کو عین شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے سوال کیا تم نے موت کو کیسا پایا؟ تحقیق پیش کر رہا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم سے یہ سوال کسی بھی موقع پر نہیں کیا. 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، یہ سوال نہیں کیا. یہ سوال کا انتخاب مولا نے 10 محرم کو ہی کیوں کیا اور عین شہادت سے پہلے کیوں کیا؟ وہ سن لیجئے. دیکھیے سامنے محترم، ہندوستان پاکستان میں ایک روایت ہے، آگ کا ماتم ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ جوان بھی آگ کا ماتم کرتے ہیں اور بچے بھی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آگ کا ماتم کریں گے. آپ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے. آپ بچوں سے پورا دن پوچھتے رہیں کہ ہاں بچوں یہ بتاؤ، جو پہنچ جائے گا اس کو سلام ہے، اے بچوں یہ بتاؤ کہ تم شام کو آگ کا ماتم کرو گے؟ تو بچے کہیں گے ہاں بھائی ہم شام میں آگ کا ماتم کریں گے. اور جب شام ہوتی ہے تو بہت سارے بچے ان کھولتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی، سبحان اللہ کا. بہت سارے بچے جب ان انگاروں کو، اس آگ کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کے والدین، ان کے والد صاحب ان سے پوچھتے ہیں، یا ان کے جو جن کے ساتھ وہ بچے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بیٹا کہ تم تو پورا دن کہہ رہے تھے کہ ہم آگ کا ماتم کریں گے، اب ان آگ کے انگاروں کو دیکھ کر تمہارا ارادہ کیوں بدل گیا؟ تو وہ بچے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم پورا دن اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پورا دن ان آگ کے انگاروں کو دیکھا نہیں تھا. اللہ اکبر. ہم نے پورا دن ان آگ کے انگاروں کو دیکھا نہیں تھا. جب یہ انگارے ہمارے سامنے آئے تو ہم نے انتخاب کیا کہ یہ آگ کا ماتم کریں یا پیچھے ہٹ جائیں. سامنے محترم، 28 رجب کو قاسم نے کربلا کا موت کا منظر دیکھا نہیں تھا، 2 محرم کو موت کا منظر دیکھا نہیں تھا، 7 محرم کو موت کا منظر دیکھا نہیں تھا. لیکن امام حسین نے کیا امتحان لیا کہ جب 10 محرم آئی تو جب تلواریں نیام سے نکلی، اللہ اکبر، بہت شکریہ، جب تلواریں نیام سے نکلی، جب خون کی ہولی کھیلے جانے لگی، جب لاشیں گرنے لگے، جب پانی بند ہوا، جب یزید گرنے لگے، جب اصحاب شہید ہونے لگے، یعنی کہ موت قریب سے قریب تر آنے لگی، جب امام حسین نے پوچھا بتاؤ بیٹا قاسم تم نے موت کو کیسا پایا، تو قاسم مسکرا کر کہتا ہے کہ چچا جان میں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا. بہت شکریہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت قاسم کی ذات پر درود پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ فلسفہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ امام حسین دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے قاسم سے یہ سوال کیا موت کو کیسا پایا. اب تم اگر حسین کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو قاسم کے لبوں کی ان حرمت کو دیکھ لو، قاسم کے ان لبوں کو دیکھ لو کہ کس محبت اور مودت کے جذبے سے کہہ رہا ہے میں نے چچا موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا. اور یہی تو قرآن کی آیت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب جو اہل بیت کے دروازے سے دور ہو گیا اس کا موت کا ذائقہ ترش ہو گیا، اس کا موت کا ذائقہ خطرناک ہو گیا. لیکن جو بھی عزادار مودت دل کے ساتھ فرش حسین پر آ جائے اس کے موت کا ذائقہ میٹھا ہو گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ حضرت قاسم علیہ السلام کہ جن کی فضیلت کا کیا کہنا، وہ حضرت قاسم کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام کا نام حضرت قاسم کیوں رکھا گیا؟ حضرت قاسم کا نام قاسم امام حسن نے رکھا. وہ امام حسن کہ جن کا نام رسول خدا نے نہیں رکھا، خدا نے رکھا. وہ امام حسن علیہ السلام
کہ جن کا نام خدا رکھ رہا ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کا نام حضرت قاسم کا نام رکھ رہے ہیں. دیکھیں سامنے محترم، کائنات میں حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کائنات میں حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا، کائنات میں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا. اب آپ کا یہ جملہ آپ تک کس طرح سے پہنچا؟ میں نے کہا کہ کائنات میں حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا، کائنات میں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا. معلوم ہوا کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر رکھا. اللہ اکبر. اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر رکھا، اللہ نے ان ناموں کو مخفی رکھا، اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر رکھا. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ اپنے اماموں کے ناموں کو، جو اللہ اپنے اماموں کے ناموں کو چھپا کر رکھ سکتا ہے، یعنی کہ غیبت میں رکھ سکتا ہے، وہی اللہ میرے آخری امام کو بھی غیبت میں رکھ سکتا ہے. امام زمانہ کے نام پر بلند ترین درود پڑھے محمد و آل محمد پر. امام حسن نے کیوں نام رکھا قاسم؟ اس لیے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. وہ ایک اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک میسج دے رہا ہوں کہ کبھی مرنے والوں کے جو لوگ گزر جاتے ہیں اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. رسول خدا کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو رسول خدا اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد خدا سے کیا کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ذات ہے اس خدا کی کہ جو ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، اور کیا شان ہے اس پروردگار کی کہ جو ہماری اولاد کو آسائشیں عطا کرتا ہے. کیا پاک پروردگار ہے وہ کہ جو ہماری اولاد کا خیال رکھتا ہے. کیا پاک پروردگار ہے کہ وہ جو ہماری اولاد کو رزق دیتا ہے. ہم اللہ سے اپنی اولاد کے لیے جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم اپنی اولاد کے لیے خدا سے جو نہیں مانگتے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے، اور وہ موت ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ کیا ایمان کی منزل ہے کہ ہمارے پیاروں کو لے جانے کے بعد بھی ہم خدا سے محبت میں کمی واقعہ نہیں کرتے، ہم خدا کی واحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قاسم کا نام حضرت قاسم اس وجہ سے رکھا تاکہ جب وہ میدان کربلا میں جائیں تو شاید ان کو یزیدی فوج کو یہ گمان ہو کہ یہ وہ قاسم ہے کہ جس طرح سے ایک نبی کے بیٹے کا نام قاسم تھا. اور جب حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو سامنے محترم یہ جملہ اور سنتے جائیے گا کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی نا، اچھا میں پاکستان میں بہت مجالس پڑھتا ہوں اور بہت زیادہ میں رمضان ٹرانسمیشن میں اور لیکچرز دیتا ہوں، تو میں ایک امام حسن کی بات آ گئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ میں ٹیلی ویژن پہ گیا، ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن تھی، تو میرے ساتھ ایک اہل سنت مولانا بیٹھے ہوئے تھے، لائیو ٹرانسمیشن جاری تھی، ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے. تو امام حسن کی ولادت کی ٹرانسمیشن تھی، تو اس نے یہ کہا کہ جیسے امام حسن کی آمد ہوئی اور رسول خدا نے آیت تطہیر پڑھی تو اہل بیت پاک ہو گئے. پہنچ رہی ہے بات؟ کیا کہا اس نے کہ رسول خدا نے آیت تطہیر پڑھی اور اہل بیت پاک ہو گئے. تو میرے اندر بھی حسینی جذبہ بیدار ہوا. میں نے کہا کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تھی تو بی بی فاطمہ روزے سے تھیں. امام حسن کی دنیا میں آمد ہو گئی، بی بی فاطمہ کا روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا. اور جب امام حسن ایک خاتون کے ہاتھ میں تھے نا، کچھ روایات کے مطابق ام سلمہ کے ہاتھ میں تھے، تو رسول خدا نے کہا کہ ذرا حسن کو میرے ہاتھ میں دو. تو رسول خدا نے کہا اس ام سلمہ سے کہ اس بچے کو میرے ہاتھ میں دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ذرا اس بچے کو پاک کر کے لاتی ہوں، میں اس بچے کو پاک کر کے لاتی ہوں. معرفت کار آپ کے بلند ہاتھ بتائیں گے جملہ کتنا پہنچا. رسول خدا نے کہا تم اس کو کیا پاک کرو گی جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر.
تم اس کو کیا پاک کرو گی؟ یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کا وہ لال قاسم، معرفت قاسم کو سمجھیے کہ معرفت قاسم میں، اور میں کیا کہوں کہ حضرت قاسم کی آمد ہونے کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین نے حضرت قاسم کا جھولا جھلایا، حضرت قاسم کا جھولا جھلایا۔ اب کیا شان حضرت قاسم علیہ السلام ہے کہ فرشتے جس کا جھولا جھلائیں اسے حسنین کہتے ہیں، حسنین جس کا جھولا جھلائے اسے قاسم کہتے ہیں۔ حضرت قاسم کا جھولا جھلا رہے ہیں، اور جیسے ہی حضرت قاسم خاندان رسالت میں آپ نے آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، ہمارے نوجوان سمجھیں جناب قاسم کا کردار کیا ہے۔ حضرت قاسم کے جنہوں نے خاندان امامت میں پروان چڑھے، وہ حضرت قاسم کہ جو فقط چند ہی برس کے تھے کہ حافظ قرآن ہو گئے، اور میں نے روایات پڑھی کہ حضرت قاسم اس انداز سے قرآن کی قرأت کرتے تھے کہ مدینے کے اطراف کے لوگ حضرت قاسم کی قرآن کی قرأت کو سننے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جس طرح حضرت داؤد کی تلاوت پر پرندے بھی جمع ہوتے تھے، انسان بھی جمع ہوتے تھے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، حضرت قاسم اس انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ کوئی عام بچہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، وارث قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی عام انسان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا۔ ماشاءاللہ سے آپ کے یہ چہرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گی جس طرح سے آپ حضرت قاسم کی فضیلت سن رہے ہیں۔ یعنی کہ کوئی عام انسان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، وارث قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور حضرت قاسم کی دو خوبیاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم کو یہ معیار اور مرتبہ دیا کہ سخاوت میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، آپ بھی کریم ابن کریم۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت قاسم کا میں آپ کو سنا دوں سخاوت کا، اور نوجوانوں حضرت قاسم کے اس کردار پر عمل کریں کہ انسانوں سے بھی دوستی کرنی ہے اور جانوروں سے بھی دوستی کرنی ہے۔ حضرت قاسم کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی خدا کی ہر مخلوق سے دوستی کرنی ہے، اور حضرت قاسم نے اس کی واضح مثال پیش کی کہ جب مدینے میں آپ پرندوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آج ہر انسان اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ وہ پرندوں کا خیال رکھے گا اور اس کو ہدیہ کرے گا حضرت قاسم کو۔ حضرت قاسم پرندوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ مدینے میں آپ نے ایک مقام پر، ایک جگہ پر آپ نے پانی کو جمع رکھتے تھے، اور کبوتر اس مقام پر آ کر پانی پیتے تھے، اور یہ عمل حضرت قاسم مستقل دہراتے تھے، اور پرندے مستقل حضرت قاسم کے دروازے پر آ کر خدا کی مرضی سے رزق حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت قاسم، آپ دیکھیں معرفت کیا ہے کبوتر کی اور پرندوں کی، کہ جب حضرت قاسم 28 رجب کو مدینے سے جانے لگے تو جناب محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں چچا کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے ان پرندوں کی غذا کا اور ان کے پانی کا خیال رکھنا ہے۔ جب حضرت قاسم نے یہ بات کہہ دی اور حضرت قاسم مدینہ سے رخصت ہو گئے، جناب محمد بن حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس برتن میں پانی کو جمع کرتا اور کبوتروں کی غذا کو جمع کرتا، لیکن میں روزانہ انتظار کرتا وہ کبوتر نہ آئے جو حضرت قاسم کی موجودگی میں آتے تھے۔ وہ کبوتر نہ آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کبوتر کب آئے؟ کہتے ہیں نا کبوتروں کا خیال رکھنا چاہیے، پرندوں کی غذا کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کبوتر کب آئے؟ وہ کبوتر اس وقت آئے کہ جب، فضائل کا جملہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو اس میں روایات کے مطابق کہ کچھ کبوتر آئے اور انہوں نے اپنے وجود کو مس کیا حسین ابن علی کے خون سے، اور مس کر کے کچھ روایات کے مطابق کہ وہ کبوتر مدینے میں رسول خدا کی قبر مبارک پر آئے۔ شاید رسول خدا کو یہ بتا رہے تھے، حسین کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ درود پڑھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر۔ اور جہاں پر حضرت قاسم کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا
یہ مقام دیا کہ آپ اتنے سخی ہیں، تو حضرت قاسم کی شجاعت کی کیا کہنے. شجاعت کا یہ واقعہ، اور رحمتوں کے وقت کو تمام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت قاسم کو یہ شجاعت دی کہ آپ کا سن فقط 13 یا 14 برس کا ہے، اور ایک مشہور پہلوان عرب کا ارزق، جس کا نام ہے، اس فقیر کو یہ اعزاز ملا کہ میں نے امام حسن علیہ السلام کے اسلال حضرت قاسم کی وہ فضیلت مختلف مقامات پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سے آج بہت ساری باتیں میں نے نہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تاکہ دنیا کو مقام قاسم پتہ لگ جائے. مقام قاسم جب پتہ لگے گا تو دنیا عزاداری سے اور مقصد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے قریب ہو جائے گی. ارزق عرب کا ایک بہت مشہور پہلوان، اور اتنا مشہور پہلوان کہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اگر اس کے سامنے 1000 بہادر لوگ بھی آئیں گے تو ارزق ان کو قتل کر دے گا. اب حضرت قاسم کی شجاعت کا کیا کہنے کہ ایک مرتبہ جب ایک ملعون نے ارزق سے کہا، عمر سعد نے، کہ حسن کے بیٹے بے شمار، حسن کے بیٹے قاسم سے جنگ کرنی ہے، تو اس نے کہا قاسم کا سن تو بہت چھوٹا ہے. جیسے حضرت قاسم آنے لگے نا تو دیکھ کر کہتا ہے قاسم، اللہ اکبر، کیا جملہ کہہ رہا ہے وہ؟ کہہ رہا ہے یہ تو بچہ ہے، اور میں وہ ہوں کہ جو 1000 پہلوانوں پر حاوی ہوں، میرا اس بچے سے کیا مقابلہ؟ اس کو تو میرے بیٹے ہی مقابلہ کریں گے، میرا بیٹا مقابلہ کریں گے. اب تاریخ کا جملہ سنیں کہ ایک مرتبہ ارزق نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ وہ بیٹا جہنم رسید ہوا. حضرت قاسم کا وار، وہ ایک دم ارزق پریشان ہو گیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ ارزق نے اپنے کہیں روایات پر 4 بیٹوں کو اور کہیں روایات پر 7 بیٹوں کو بھیجا، لیکن حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ وہ تمام اس کے بچے جہنم رسید ہو گئے. اب ارزق کو جلال آیا اور کہنے لگا میرے بچوں کو مارا، میں اس قاسم ابن حسن سے لڑوں گا. ایک مرتبہ حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، وار کیا جو حضرت قاسم کی سواری پر لگا. حضرت قاسم کی سواری زخمی ہوئی، دور سے حسین ابن علی نے دیکھا، مجمع ہے میرے ساتھ، دور سے حسین ابن علی نے دیکھا اور اپنی سواری کو حکم دیا کہ جاؤ قاسم ابن حسن کے پاس. اب وہ سواری جیسے ہی حضرت قاسم کے پاس آئی تو یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت قاسم دوڑتے ہوئے ایک پیر گھوڑے کی رکاب پر رکھتے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتے. اور یہ ٹریننگ حضرت قاسم کو مولا غازی عباس نے دی تھی. ایک مرتبہ حضرت قاسم اس سواری پر سوار ہوئے. اب ارزق کیا سوچ رہے؟ وہ ارزق جو 1000 پہلوانوں پر حاوی ہے، کہ جس کو سو کالڈ عرب کا بہت اسٹرانگ مین کہا گیا، بہت مضبوط انسان کہا گیا، اس نے جیسے ہی تلوار کو نکالا، ایک مرتبہ حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ ارزق نہ رہا، ٹکڑوں میں بٹ گیا. ارزق نہ رہا پہلے ہی وار میں. بھئی جو دوسرا وار کرے وہ قاسم نہیں ہوتا. پہلے ہی وار میں ارزق، امام حسن علیہ السلام کے اس بیٹے نے ایسا وار کیا کہ ارزق نہیں رہا، ٹکڑوں میں بٹ گیا. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ کے بلند ہاتھ یہ بتائیں گے، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ خیبر کے میدان میں مرحب، حارث اور انتر کو جو جہنم رسید کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور کربلا کے میدان میں ارزق کو جو واصل جہنم کرے اسے قاسم کہتے ہیں. بہت شکریہ. حضرت قاسم کی شان پہ درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. یہ مقام اور مرتبہ حضرت قاسم کو ملا. ہمارے بچوں کو ماشاءاللہ آپ کے اس امام بارگاہ میں بہترین ٹریننگ ہو رہی ہے. مولانا صاحب بہترین طریقے سے آپ کو ہر چیز گائیڈ کرتے ہیں. میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچا کہ مقام حضرت قاسم کو بیان کیا جائے.
تاکہ انسان معرفت کے قریب ہو جائے. وہ قاسم جو حسن کا لال ہے, وہ قاسم کہ جو حسین کا لال ہے. اور جب قاسم کا ذکر آئے تو روایات میں پڑھا کہ جب قاسم کا تذکرہ آئے تو عزادار 2 ماؤں کو حضرت قاسم کا پرسہ دے. 2 ماؤں کو. پہلی ماں قاسم کی وہ ماں ہے ام فروا کہ جس کو ہم نے آج تعزیت پیش کرنی ہے, گریہ کرنا ہے. اور دوسری ماں وہ زینب ہے کہ جس نے قاسم کو پالا. عزادارو, وہ قاسم کہ جو پروان چڑھا جناب زینب کے سامنے, وہ قاسم جس کو ام فروا نے پالا. اور عزادارو, جناب ام فروا کا ایک آپ کو خواب سناؤں. جناب ام فروا نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت گرمی کا موسم ہو رہا ہے اور وہ ایک باغ میں چہل قدمی کر رہی ہیں. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک پھول ہے اور وہ پھول کے قریب جیسے ہی گئیں وہ پھول زمین پر گر گیا. عزاداروں, ام فرما نے جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ گھبرائیں اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس پھول کو اٹھا لیں. لیکن عزاداروں, مقتل بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ پھول کو اٹھانے لگیں ایک مرتبہ اس پھول کے ٹکڑے زمین پر بکھرنے لگے. ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے گریہ کیا, حسین ابن علی کے پاس آئی اور کہنے لگی, مولا میں نے خواب دیکھا کہ میں پھول اٹھاتی ہوں, لیکن جیسے ہی پھول اٹھاتی ہوں پھول زمین پر بکھر جاتا ہے. عزاداروں, یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اے قاسم کی ماں, 10 محرم کا دن آئے گا, تیرا یہ پھول سرزمین کربلا پر بکھر جائے گا. آئیں عزاداروں, آج اس بچے کا ماتم کرنا ہے, آج اس قاسم کا ماتم کرنا ہے. کون قاسم؟ عزاداروں, فروا کا لال قاسم. وہ قاسم عزاداروں کہ جب قاسم بہت چھوٹا تھا نا, عزاداروں قاسم بہت چھوٹا تھا, ایک مرتبہ قاسم نے ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. عزاداروں, قاسم کی ماں بہت پریشان ہوئی کہ آیا کیا وجہ ہے کہ یہ میرا بچہ دودھ نہیں پیتا. ایک مرتبہ امام حسن کے پاس گئیں اور امام حسن سے کہا کہ دیکھیں میرا بچہ دودھ نہیں پیتا. عزاداروں, ماتم کریں گے, جملہ ہدیہ کروں. ایک مرتبہ امام حسن نے یہ منظر دیکھا اور کہا, اے قاسم کی ماں, تم پریشان نہ ہو, تم نہیں جانتی کہ یہ محرم کے ایام ہیں. تم نہیں جانتی یہ محرم کے ایام ہیں. یہ سننا تھا. قاسم کی ماں تڑپی اور کہنے لگی, محرم کے ایام ذرا بتائیے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا, اے ام فروا, یہ تیرا بیٹا قاسم حسین ابن علی پر قربان ہوگا. عزاداروں, ایک مرتبہ یہ ماں تڑپی اور رو کر کہتی ہے, ہائے میرا بچہ قربان ہوگا. عزاداروں, امام حسن نے کہا, اے ام فروا, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا بیٹا تو اس وقت 14 برس کا ہوگا. ارے حسین کا ایک لال, 6 ماہ کا علی اصغر. حسین کا ایک لال, 6 ماہ کا علی اصغر حسین ابن علی پر قربان ہوگا. عزاداروں, آئیے ہاتھ جوڑ کر جناب زینب کو بھی پرسہ دینے حضرت قاسم کا. کوئی آنکھ آج ایسی نہ ہو کہ جو گریہ نہ کرے, کوئی آواز ایسی نہ ہو جو آج خاموش رہ جائے. عزاداروں, کون زینب؟ یہ وہی زینب ہے نا کہ جب قاسم کے بابا کے لاشے کو تیر مارے گئے تو وہ زینب اپنے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالتی رہتی تھی اور کہتی رہتی تھی, انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں, اے بی بی زینب, آپ نے قاسم کے بابا کے لاشے سے تیروں کو نکالا, لیکن سجاد کے بابا کا لاشا بھی تیروں پر تھا. آپ نے امام حسن کے لاشے سے, جنازے سے تیروں کو نکالا, حسین کے جنازے سے, لاشے سے تیروں کو کیوں نہیں نکالا؟ عجب نہیں کہ جواب آئے
اے میرے ذاکر تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اے میرے ذاکر تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جب حسن کا لاشا آیا تھا میرے ہاتھ کھلے تھے، میں تیروں کو نکالتی تھی، لیکن جب حسین کا لاشا میرے ہاتھ پشت گردن، میرے ہاتھ پشت گردن بندے تھے، میں اپنے بھائی کے لاشے سے تیروں کو نہ نکال سکی۔ عزادارو آئیو زینب کو پرسا دیں۔ عزادارو یہ وہ قاسم ہے نا کہ ایک مرتبہ چچا کے پاس پہنچا، لیکن عزادارو اس سے پہلے ابھی قاسم کا سن بہت چھوٹا ہے نا۔ امام حسن جب اس دنیا سے جانے لگے، ایک مرتبہ حضرت قاسم کے ہاتھ میں ایک تعویذ کو باندھا۔ عزادارو تعویذ کا باندھنا تھا، عزادارو قاسم کی والدہ نے اس تعویذ کو نہ کھولا، بلکہ امام حسن نے یہ کہا تھا یہ اس وقت کھولنا کہ جب میرے بھائی پر غربت آئے۔ عزادارو 10 محرم کا دن آیا، عزادارو 10 محرم کا دن آیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس حضرت قاسم گیا اور جا کر کہنے لگا چچا چچا مجھے اجازت دیجیے گا، چچا چچا مجھے جہاد کرنا ہے، چچا چچا مجھے جنگ کرنی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا نے اجازت نہیں دی۔ عزادارو خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بچوں کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ دکھائے۔ میں آج جھوڑ کہہ دیا کروں عزادارو، آپ کے بچوں کو جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ماں پریشان ہوتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے۔ اب قاسم کو اجازت نہ ملی، ایک مرتبہ قاسم اپنے خیمے میں آیا اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور رونے لگا اور کہنے لگا واہ غربتا، واہ غربتا، ماتم کیجئے گا، واہ غربتا۔ ایک مرتبہ ام فروہ نے یہ منظر دیکھا اور کہنے لگا قاسم قاسم بیٹا کیا بات ہے بیٹا، تم اونچی آواز میں گریہ کرتے ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ قاسم نے رو کر کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے، اماں مجھے اجازت دلوا دیجئے۔ عزادارو ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے قاسم کا ہاتھ پکڑا، حسین ابن علی کے پاس آئیں اور کہا آقا ذرا میرے بچے کو اجازت دیں۔ عزادارو ایک مرتبہ میں مقتل بیان کرتا ہے کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے گلے سے لگایا اور عزادارو بار بار حضرت قاسم کو سونگتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، سونگتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ مقتل کی روایت عزادارو دونوں چچا بھتیجے ایک دوسرے سے مل کر اتنا روئے، جملہ ہدیہ کروں جو اب تک نہیں رویا، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں کہوں مولا جب ہمارے یہاں کوئی بے ہوش ہوتا ہے ہم پانی مارتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ کربلا کا منظر، حسین بے ہوش تھا، ارے پانی نہ تھا، پانی نہ تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا بہت روئے۔ ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے کہا آقا یہ ایک تعویذ ہے، یہ ایک تعویذ ہے جو کہ حسن ابن علی دے کر گئے۔ ایک مرتبہ وہ تعویذ کھولا گیا اور عزادارو اس پر یہ لکھا تھا حسین ایک وقت آئے گا، کربلا آئے گی، تیرے رونے والے تجھ پر گریہ کریں گے۔ مولا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے رونے والے تجھ پر گریہ کریں گے، اور حسین جب قربانی کا وقت آئے تو قاسم کو یاد کر لینا۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دی۔ عزادارو اجازت دینے کے بعد ایک مرتبہ قاسم روانہ ہوئے۔ عزادارو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک مرتبہ جیسی قاسم روانہ ہوئے نا، عزادارو کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تیر آیا۔ اور ایک جملہ ہدیہ کروں، جو رو سکے وہ رو لے، جو نہ روئے وہ جانے اور حضرت قاسم جانے۔ ایک مرتبہ کہیں سے گرز آیا، کہیں سے گرز آیا، وہ حضرت قاسم کے لگا۔ عزادارو ایک مرتبہ قاسم کے گرز لگا، قاسم نے پکارا چچا میری مدد کو آئیے،
چچا میری مدد کو آئیے. عزادارو قاسم نے چچا کو پکارا, لیکن عزادارو ابھی تک قاسم جب تک زین پر تھا نا, جب تک گھوڑے پر تھا وہ قاسم تھا, لیکن جیسے ہی زمین پر آیا وہ قاسم نہ رہا, وہ قاسم نہ رہا. عزادارو ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑے, قاسم کا لاشا پامال ہوتا گیا. عزادارو مقتل کی روایت پیش کر رہا ہوں, اب آپ نے امام حسین کا پرسہ دینا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم نے اپنے چچا کو صدا دی تھی نا کہ چچا میری مدد کے لیے آئیے, عزادارو مقتل بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کے لاشے پر اتنی جلدی نہ پہنچے جتنی جلدی قاسم کے لاشے پر پہنچے. لیکن عزادارو مولا قاسم کے لاشے پر جاتے ہیں, ایسے ہی نہیں جاتے مولا, میرا مولا ایسے ہی نہیں جاتا. ایک مرتبہ کبھی اٹھے کبھی بیٹھے, کبھی اٹھے کبھی بیٹھے, اور کہنے لگے قاسم مجھے آواز دو بیٹا, قاسم مجھے آواز دو بیٹا, تمہارے چچا کو نظر نہیں آتا, تمہارے چچا کی کمر ٹوٹ گئی. عزادارو قاسم کا لاشا ہوتا تو وہ امام حسین کو آواز دیتا. نہیں عزادارو آپ نے نہیں سنا, میں جملہ ہدیہ کروں, سخت جملہ. عزادارو قاسم کا لاشا ہوتا تو وہ حسین کو آواز دیتا. لاشا نہیں تھا لیکن جسم کا ایک ٹکڑا تھا, لاشا نہیں تھا, جسم کا ایک ٹکڑا تھا. اس ٹکڑے سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, مولا میرا سلام قبول کریں. عزادارو کیا منظر تھا, غربت کا منظر تھا. ایک مرتبہ حسین ابن علی پہنچے, اب وہ کربلا کے میدان میں قاسم کے لاشے کو لینے گئے ہیں نا, لیکن عزادارو قاسم کا لاشا تو ہے نہیں, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے سرزمین کربلا پہ اپنی ابا کے دامن کو بچھایا, اپنی ابا کے دامن کو بچھایا, اور بچھانے کے بعد قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو مولا اٹھاتے جاتے ہیں ابا کے دامن میں اور ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے رہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو ابا کے دامن میں قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سمیٹا. عزادارو ایک مرتبہ مولا, آخری جملے اب جو گریہ کر سکے, ایک مرتبہ مولا نے ابا کے دامن میں قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو سمیٹا. اب جیسے ہی مولا خیمے میں روانہ ہوئے, زینب نے یہ منظر دیکھا اور کہنے لگی بھائی, اچھا مولا خیمے میں جانے سے پہلے نا ابا کے دامن کو مولا نے پشت پہ ڈالا. ابا کے دامن کو, یہ بہت بڑا جملہ تھا, مولا نے ابا کے دامن کو جس میں قاسم کے لاشے کے ٹکڑے تھے مولا نے اپنی کمر پہ, اپنی پشت پہ ڈالا. ایک مرتبہ خیمے میں پہنچے, جناب زینب نے یہ منظر دیکھا اور کہا بھائی جب بھی جاتے ہو میدان میں کسی نہ کسی کا لاشا لے کر آتے ہو, جب بھی جاتے ہو کسی کا لاشا لے کر آتے ہو. علی اکبر کا لاشا, اولو محمد کا لاشا, عباس کا لاشا, عباس کا لاشا. ارے تم قاسم کا لاشا لینے گئے تھے, قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ عزادارو یہ سننا تھا. حسین نے گریہ کیا, سرزمین کربلا میں اپنی ابا کو رکھا, ابا کو کھولا, زینب یہ ہے قاسم. زینب بہت گریہ کیا آپ نے, زینب یہ ہے قاسم, دیکھو قاسم کا لاشا پامال ہو یا. عزادارو آئیے ماتم کریں اور قاسم کی ماں کو اس کا پرسہ دیں. ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے یہ منظر دیکھا اور سوچنے لگی کہ میں نے تو بیٹے کو صحیح سلامت بھیجا تھا, میرے بیٹے کے لاشوں کے ٹکڑے آئے. عزادارو ماتم کرنے لگی, لیکن عزادارو کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو پامال ہوئے. کربلا میں 2 لاشیں جو پامال ہوئے. ایک لاشا قاسم کا تھا,
ایک لاشا حسین کا تھا، ایک لاشا قاسم۔ فرق ہے کہ ایک لاشا زندگی میں پامال ہوا، ایک لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا۔ آئے مولا آپ کا لاشا، گھوڑے دوڑتے گئے، یا حسین یا قاسم یا مولا ماتم قاسم۔ Today we lost a great Azadar and a great Nawah Khan, and we have a tribute for him. دنیا کو یہی غم ہوا